TGT اردو DSSS TGT اردو کا جو ایگزام ہونے جا رہا ہے 13 تاریخ کو، اس کے حوالے سے کچھ اہم سوال و جواب ہے جو PYQs ہے، تو اس سے ہماری جو ہے تھوڑی پریکٹس ہو جائے گی کہ ایگزام میں کس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ادبی تنقید کی پہلی کتاب ہونے کا امتیاز کسے حاصل ہے؟ تو ادبی تنقید کی پہلی کتاب ہونے کا امتیاز جو ہے وہ بوتیقا کو حاصل ہے۔ خاقانیہ ہند کا خطاب کس شاعر کو حاصل ہوا تھا؟ تو خاقانیہ ہند کا خطاب جو ہے وہ ذوق کو دیا گیا تھا۔ اکبر الہ آبادی کا سن ولادت کیا ہے؟ یعنی ان کی پیدائش، اکبر الہ آبادی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1919 عیسوی میں، 1846 عیسوی میں، 1845 عیسوی میں یا 1810 عیسوی میں؟ تو اکبر الہ آبادی کی جو ہے پیدائش ہوئی تھی 1846 عیسوی میں۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام جو ہے ولی محمد تھا۔ کوئی تنقیدی فیصلہ جمالیاتی اقتدار پر نظر رکھے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ کس کا قول ہے؟ یہ مغربی نقاد ہیں، ان کا قول ہے کہ کوئی تنقیدی فیصلہ جمالیاتی اقدار پر نظر رکھے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ خیال جو ہے ایلیٹ کا ہے، آسکر وائلڈ کا ہے، یا ارسطو کا ہے، یا اسبورن کا ہے؟ تو یہ اسبورن کا خیال ہے۔ نفسیاتی تنقید کا علمبردار کون ہے؟ نفسیاتی تنقید کا علمبردار فرائیڈ ہے، کروچے ہے، کارل مارکس ہے، یا اسپنگارن؟ یہ تمام بھی جو ہیں وہ مغربی نقاد ہیں۔ تو نفسیاتی تنقید کے جو علمبردار ہیں وہ فرائیڈ ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے اپنی نظموں کے ذریعے کس پر تنقید کی؟ اکبر الہ آبادی نے اپنی نظموں کے ذریعے کس پر تنقید کی؟ بادشاہوں پر، مشرقی تہذیب پر، غریبوں پر، یا مغربی تہذیب پر؟ تو اکبر الہ آبادی نے اپنی نظموں کے ذریعے سے مغربی تہذیب پر تنقید کی تھی۔ نظیر نامہ جو ہے یہ کس کی تصنیف ہے؟ شمس الحق عثمانی کی، ڈاکٹر عقیل احمد کی، گیان چند جین کی، یا خان رشید کی؟ تو نظیر نامہ جو ہے شمس الحق عثمانی کی تصنیف ہے۔ اردو تنقید کے ابتدائی دور میں کس تنقیدی دبستان کا غلبہ تھا؟ اردو تنقید کے ابتدائی دور میں کس تنقیدی دبستان کا غلبہ تھا؟ نفسیاتی تنقید کا، یا تاثراتی تنقید کا، یا ساختیاتی تنقید کا، یا جمالیاتی کا؟ تو اردو تنقید کے ابتدائی دور میں جو ہے وہ تاثراتی تنقید کا غلبہ تھا، تاثراتی دبستان تنقید کا غلبہ تھا۔ اکبر الہ آبادی پیشے سے کیا تھے؟ اکبر الہ آبادی کا پیشہ کیا تھا؟ تاجر تھے، حکیم تھے، منصف تھے، یا معلم تھے؟ تو اکبر الہ آبادی جو ہے منصف تھے۔ تضحیک روزگار کس کا قصیدہ ہے؟ ذوق کا، محسن کاکوروی کا، مرزا رفیع سودا کا، یا غالب کا؟ تو تضحیک روزگار جو ہے وہ مرزا محمد رفیع سودا کا قصیدہ ہے، ہجویہ قصیدہ ہے یہ۔ اردو ادب میں تقابلی مطالعے کی شروعات کس کتاب سے تسلیم کی جاتی ہے؟ اردو ادب میں تقابلی مطالعے کی شروعات کس کتاب سے کی جاتی ہے؟ موازنہ انیس و دبیر، مقدمہ شعر و شاعری، نظر اور نظریے، اقبال کامل؟ تو مقدمہ شعر و شاعری جو ہے وہ تنقید کی پہلی کتاب مانی جاتی ہے جو الطاف حسین حالی کی ہے۔ نظر اور نظریے جو ہے وہ علی احمد سرور کی تنقیدی مضامین ہیں۔ تو موازنہ انیس و دبیر جو ہے وہ شبلی کی، علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف ہے، اور اس کتاب سے جو ہے تقابلی مطالعے کی شروعات کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ مفلسی کس کی نظم ہے؟ نذیر اکبر آبادی کی، محمد حسین آزاد کی، اختر الایمان کی، یا تلوک چند محروم کی؟ تو مفلسی جو ہے نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے۔ نذیر اکبر آبادی کا سن ولادت کیا ہے؟ نذیر اکبر آبادی کا جو سن ولادت ہے 1740، 1825، 1750 یا 1912 عیسوی؟ تو نذیر اکبر آبادی کی جو پیدائش ہے وہ 1740 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اردو کا پہلا عوامی شاعر کسے مانا جاتا ہے؟ نذیر اکبر آبادی کو، الطاف حسین حالی کو، محمد حسین آزاد کو، یا اسماعیل میرٹھی کو؟ تو اردو کا پہلا عوامی شاعر جو ہے نذیر اکبر آبادی کو کہا جاتا ہے۔ کس کتاب سے صرف تنقیدی رجحانات کا ہی پتہ نہیں چلتا بلکہ اصول تنقید پر بھی روشنی پڑتی ہے؟ کس کتاب سے صرف تنقیدی رجحانات کا ہی پتہ نہیں چلتا بلکہ اصول تنقید پر بھی روشنی پڑتی ہے؟ تو ارسطو کی جو بوتیقا ہے اس سے صرف تنقیدی رجحانات کا ہی پتہ نہیں چلتا بلکہ اصول تنقید پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ کس شاعر کو خاقانیہ ہند کا خطاب سے نوازا گیا تھا؟ ذوق کو، شاہ نصیر کو، بہادر شاہ ظفر کو، یا سودا کو؟ تو خاقانیہ ہند کا خطاب جو ہے شیخ ابراہیم ذوق کو دیا گیا تھا، اور اکبر شاہ ثانی نے انہیں یہ خطاب دیا تھا۔
نذیر اکبر آبادی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ حیدرآباد میں، دہلی میں، لکھنؤ میں، آگرہ میں۔ تو نذیر اکبر آبادی جو ہے ان کی پیدائش ہوئی تھی دہلی میں، لیکن وہ کم عمری میں ہی جب دلی پر حملے ہو رہے تھے اس وقت وہ آگرہ چلے گئے۔ مزاح و ظرافت کس کی شاعری کا وصف خاص ہے؟ مزاح و ظرافت کس کی شاعری کا وصف خاص ہے؟ اکبر الہ آبادی کا، جوش ملی آبادی، علامہ اقبال یا شبلی نعمانی؟ تو اکبر الہ آبادی کی جو نظم ہے، ان کی جو شاعری ہے، ان میں مزاح و ظرافت کا جو ہے وصف پایا جاتا ہے۔ اکبر الہ آبادی کو کس خطاب سے نوازا گیا؟ شمس العلماء، ملک الشعراء، خان بہادر یا خاقانی ہند؟ اکبر الہ آبادی کو جو ہے خان بہادر کا لقب دیا گیا تھا، کا خطاب دیا گیا تھا۔ اکبر الہ آبادی کو خان بہادر کا خطاب دیا گیا تھا۔ اردو تنقید کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ تو اردو تنقید کی جو ہے مقدمہ شعر و شاعری کو مانا جاتا ہے، اور مقدمہ شعر و شاعری کی اشاعت کب ہوئی تھی؟ تو 1893 عیسوی میں اسے مولانا الطاف حسین حالی نے تصنیف کیا تھا۔ اکبر الہ آبادی کس کے شاگرد تھے؟ وحید اختر کے، وحید الدین سلیم کے، وحید الہ آبادی کے یا شاہ مبارک آبرو کے؟ تو اکبر الہ آبادی جو ہے وحید الہ آبادی کے شاگرد تھے، یعنی وحید الہ آبادی جو ہے اکبر الہ آبادی کے استاد تھے۔ گلستان اور بوستہ کس کے تصنیف ہے؟ شیخ سعدی کی، حسین بلخی کی، ابو مظفر احمد کی یا ابو الفضل کی؟ تو گلستان اور بوستہ یہ شیخ سعدی کی تصنیف ہے۔ ابتدائی دور میں علامہ اقبال اپنا کلام کس کو دکھایا کرتے تھے؟ میرا جی کو، غالب کو، حالی کو یا داغ کو؟ تو ابتدائی دور میں علامہ اقبال جو ہے اپنا کلام داغ دہلوی کو دکھاتے تھے۔ اقبال کا آخری شعری مجموعہ کون سا ہے؟ ضرب کلیم، بانگ درا، بال جبریل یا ارمغان حجاز؟ تو علامہ اقبال کا جو آخری شعری مجموعہ ہے وہ ارمغان حجاز ہے، اور اس کا ایک حصہ جو ہے وہ فارسی کلام پر مشتمل ہے، ارمغان حجاز کا۔ ابو الفضل نے کس شاعر کے متعلق کہا تھا کہ عرب و عجم میں کوئی اس کا مد مقابل نہ تھا؟ یہ کچھ جو ہے سوال نامے جو ہیں وہ تھوڑا اس میں لکھاوٹ جو ہے، اس کی تحریر جو ہے وہ تھوڑی بلر ہے، صاف نہیں دکھ رہی ہے، تو تھوڑا مشکل ہو رہی ہے، دشواری ہو رہی ہے اس کو پڑھنے میں۔ ابو الفضل نے کس شاعر کے متعلق کہا تھا کہ عرب و عجم میں کوئی اس کا مد مقابل نہ تھا؟ تو دقیقی کے، ابو منصوری کے یا رودکی کے یا فردوسی کے؟ تو ابو الفضل نے رودکی کے تعلق سے کہا تھا کہ عرب و عجم میں کوئی اس کا مد مقابل نہ تھا۔ علامہ اقبال کی نظم نالہ فراق کس کی یاد میں لکھی گئی تھی؟ علامہ اقبال نے اپنی نظم نالہ فراق جو ہے آرنلڈ کی یاد میں لکھی تھی، آرنلڈ ان کی یاد میں انہوں نے نالہ فراق نظم لکھی تھی۔ فیروز مشرقی کا تعلق کس دور سے ہے؟ فیروز مشرقی کا تعلق کس دور سے تھا؟ ساسانی دور، صفاری دور، سامانی دور یا عباسی دور؟ تو صفاری دور سے جو ہے فیروز مشرقی کا تعلق تھا۔ سر سید نے کون سا رسالہ جاری کیا تھا؟ اردو دنیا، محب وطن، اردو نامہ یا تہذیب الاخلاق؟ تو تہذیب الاخلاق جو ہے وہ سر سید کا رسالہ تھا، سر سید نے یہ رسالہ جاری کیا تھا۔ شاہ نامہ کس کی تصنیف ہے؟ شیخ سعدی کی، فردوسی کی، خاقانی کی یا حافظ شیرازی کی؟ تو شاہ نامہ جو ہے وہ فردوسی کی تصنیف ہے۔ انجمن پنجاب کا پہلا مشاعرہ کب ہوا تھا؟ انجمن پنجاب کا پہلا مشاعرہ 1905 عیسوی میں ہوا تھا، 1916 میں یا 1885 میں یا 1874 میں؟ تو انجمن پنجاب کا جو ہے پہلا مشاعرہ 1874 عیسوی میں ہوا تھا۔ علامہ اقبال کی پہلی نظم کون سی ہے؟ علامہ اقبال کی پہلی نظم کون سی ہے؟ شکوہ، ترانہ ہند، ہمالہ، مسجد قرطبہ؟ تو علامہ اقبال کی جو ہے پہلی نظم وہ ہمالہ ان کی جو ہے پہلی نظم ہے۔ 1931 عیسوی میں مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے گولمیز کانفرنس میں کس نے شرکت کی تھی؟ راس مسعود نے، علامہ اقبال نے، فضل حق نے یا سید سلیمان ندوی نے؟ تو 1931 عیسوی میں جو مسلمان کے نمائندے کی حیثیت سے گولمیز کانفرنس جو ہوئی تھی اس میں علامہ اقبال نے شرکت کی تھی۔ سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کہاں قائم کی تھی؟ دہلی میں، غازی پور میں، علی گڑھ میں، حیدرآباد میں؟ تو سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی کا جو قیام ہے وہ غازی پور میں کیا تھا۔ نیا آہنگ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ اختر الایمان کا، علی سردار جعفری کا، اختر شیرانی کا یا ناصر کاظمی کا؟ تو نیا آہنگ جو ہے وہ اختر الایمان کا شعری مجموعہ ہے۔ ذیل میں کون سر سید کے رفقہ میں شامل ہے؟ جانثار اختر، علامہ شبلی نعمانی، مجاز یا پریم چند؟ تو مندرجہ ذیل میں سے جو ہے وہ علامہ شبلی نعمانی سر سید کے رفقہ میں شامل ہیں۔
علامہ اقبال کا انتقال کب ہوا تھا؟ 1925 عیسوی میں، 1977 میں، 1938 عیسوی میں یا 1977 عیسوی میں؟ تو علامہ اقبال کی پیدائش جو ہے وہ سیالکوٹ میں ہوئی تھی، ان کا انتقال جو ہے 1938 عیسوی میں لاہور میں ہوا تھا۔ سر سید احمد خان کی ولادت کہاں ہوئی تھی؟ علی گڑھ میں، بجنور میں، دہلی میں، آگرہ میں؟ سر سید احمد خان کی ولادت جو ہے وہ دہلی میں ہوئی تھی، پیدائش ان کی دہلی میں ہوئی تھی۔ کس شاعر کو سلطان شاعران اور استاد شاعران کا لقب دیا گیا تھا؟ تو رودکی کو دیا گیا تھا یہ لقب۔ سر سید نے ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کون سی کتاب لکھی تھی؟ تو سر سید نے ولیم میور کی کتاب کے جواب میں خطبات احمدیہ لکھی تھی۔ علامہ شبلی کی سوانح حیات شبلی کس نے تصنیف کی ہے؟ علامہ شبلی نعمانی کی حیات شبلی کس نے تصنیف کی ہے؟ تو سید سلیمان ندوی نے اسے تصنیف کیا تھا۔ حیات شبلی کس کی تصنیف ہے؟ سید سلیمان ندوی کی۔ بلینک ورس کی اصطلاح کس زبان سے ماخوذ ہے؟ تو بلینک ورس کی اصطلاح جو ہے وہ اطالوی زبان سے ماخوذ ہے۔ بے قافیہ نظم کو کیا کہتے ہیں؟ نثری نظم، پابند نظم، نظم معرہ یا آزاد نظم؟ تو جس نظم میں قافیہ نہیں ہوتا اس کو نظم معرہ کہتے ہیں۔ کس مزاح نگار کی تحریروں میں علی گڑھ کا ذکر جو ہے بار بار آیا ہے؟ کس مزاح نگار کی تحریروں میں علی گڑھ کا ذکر بار بار آیا ہے؟ رشید احمد صدیقی کی جو ہے وہ تحریروں میں علی گڑھ کا ذکر بار بار آیا ہے۔ شام اودھ کس کا ناول ہے؟ شام اودھ کس کا ناول ہے؟ علی عباس حسینی کا، عزیز احمد کا، انتظار حسین کا یا احسن فاروقی کا؟ تو شام اودھ جو ہے وہ احسن فاروقی کا ناول ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کی ولادت جو ہے وہ کہاں ہوئی تھی؟ علامہ شبلی نعمانی کی ولادت جو ہے اعظم گڑھ میں ہوئی تھی۔ کس میں مصروں کی تعداد 14 ہوتی ہے؟ ہائکو میں، ترائلے میں، سانیٹ میں یا ماہیہ میں؟ تو جو ہے مصروں کی تعداد 14 ہوتی ہے سانیٹ میں۔ سانیٹ میں جو ہے وہ 14 ایک بند جو ہے وہ 14 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ کس صنف کو موجودہ عہد کا رزمیہ کہا جاتا ہے؟ ڈرامہ کو، افسانہ کو یا ناول کو یا داستان کو؟ تو ناول کو جو ہے موجودہ عہد کا رزمیہ کہا جاتا ہے۔ شبلی نعمانی کے مضامین کا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ افادات شبلی، نیرنگ خیال یا شعر العجم یا مقالات شبلی؟ تو شبلی نعمانی کے مضامین کا جو مجموعہ ہے وہ مقالات شبلی کے نام سے شائع ہوا۔ ذاکر صاحب اور آشفتہ بیانی میری کس کے مزاحیہ مضامین ہیں؟ تو رشید احمد صدیقی کے یہ مزاحیہ مضامین ہیں۔ ذاکر صاحب اور آشفتہ بیانی میری یہ رشید احمد صدیقی کے مزاحیہ مضامین ہیں۔ کرشن چندر کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ اندازے، انیہ داتا، نظارے یا طلسم خیال؟ تو کرشن چندر کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ ہے طلسم خیال۔ اس میں کون سا افسانہ نگار صحافی بھی تھا؟ صحافی کرشن چندر، خواجہ احمد عباس، علی عباس حسینی یا راجندر سنگھ بیدی؟ تو خواجہ احمد عباس جو ہے وہ افسانہ نگار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صحافی بھی تھے۔ شبلی نعمانی نے کس کتاب کو مدلل مداحی قرار دیا ہے؟ تو شبلی نعمانی نے حیات جاوید جو الطاف حسین حالی کی ہے تصنیف، اور حیات جاوید میں سر سید احمد خان کی سوانح عمری لکھی ہے انہوں نے، اس کو مدلل مداحی کہا ہے۔ خاک پروانہ کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ کرشن چند، احمد ندیم قاسمی، پریم چند یا اعظم کریوی؟ تو خاک پروانہ جو ہے وہ پریم چند کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ گنج ہائے گرامایا کس کے مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے؟ گنج ہائے گرامایا یہ جو ہے رشید احمد صدیقی کے مزاحیہ مضامین کا جو ہے مجموعہ ہے۔ گنج ہائے گرامایا یہ رشید احمد صدیقی کے مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے۔ شعر العجم کس کی تصنیف ہے؟ حالی کی، شبلی کی، میر کی، سر سید کی؟ تو شعر العجم جو ہے وہ علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف ہے۔ فری ورس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ آزاد نظم۔ فری ورس جو ہے آزاد نظم اردو میں اس کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ ناول ایک خاص طوالت کا نثری قصہ ہے، یہ قول کس کا ہے ناول کے تعلق سے کہ ناول ایک خاص طوالت کا نثری قصہ ہے؟ تو یہ ایم فاسٹر کا قول ہے کہ ناول جو ہے ایک خاص طوالت کا نثری قصہ ہے۔
फ़िक्र तौनसवी किस नसरी सिनफ से ताल्लुक़ रखते हैं? फ़िक्र तौनसवी किस नसरी सिनफ से ताल्लुक़ रखते हैं? तनक़ीद से, तंज़ो मज़ाह से, दास्तान से या ड्रामा से? तो फ़िक्र तौनसवी जो है उनका ताल्लुक़ जो है तंज़ो मज़ाह से है। तंज़ो मज़ाह सिनफ तंज़ो मज़ाह से उनका ताल्लुक़ है। दारुल मुसन्निफ़ीन किसने क़ायम किया था? दारुल मुसन्निफ़ीन अल्लामा शिबली नोमानी ने क़ायम किया था, अब्दुल सलाम नदवी ने, खलीलुर रहमान आज़मी ने या सर सैयद ने? तो दारुल मुसन्निफ़ीन जो है अल्लामा शिबली नोमानी ने क़ायम किया था। किस मग़रिबी नक़ाद ने अदब से अलमिया और तरबिया दोनों को ख़त्म कर देने की हिमायत की है? तो अरस्तू ने, एलियट ने, जॉनसन ने या अफलातून ने? तो अफलातून का मानना था कि अदब से अलमिया और तरबिया दोनों को ख़त्म कर देना चाहिए। किसकी नज़मों के मजमूए को इक्लोगस कहा जाता है? किसकी नज़मों के मजमूए को इक्लोगस कहा जाता है? तो वर्जल के नज़मों के मजमूए को इक्लोगस कहा जाता है। इस्लाही नुक्ता नज़र से लिखा गया आगा हश्र का ड्रामा कौन सा है? इस्लाही नुक्ता नज़र से उन्होंने कौन सा ड्रामा लिखा था? यहूदी की लड़की, सफ़ेद खून, रुस्तम व सोहराब या सिल्वर किंग? तो इस्लाही नुक्ता नज़र से जो है आगा हश्र काश्मीरी का जो ड्रामा है रुस्तम व सोहराब, वो इस्लाही नुक्ता नज़र से लिखा था उन्होंने। इसमें से कौन जर्मनी का मशहूर ड्रामा निगार, अजीम शायर, नक्काद और नावल निगार है? तो गोएटे जो है वो जर्मनी का मशहूर ड्रामा निगार, अजीम शायर और नक्काद और नावल निगार है। प्रेमचंद की कहानियों का पहला मजमूआ कौन सा है? दूध की कीमत, वारदात, ज़ादे राह या सोज़े वतन? तो सोज़े वतन जो है वो प्रेमचंद की कहानियों का पहला मजमूआ है, जिसे ब्रिटिश हुकूमत उस वक्त जब ये शाया हुआ था तो उस वक्त जो है बरतानवी हुकूमत का राज था और उन्होंने इस पर ज़ब्त कर लिया था इस मजमूए को। ड्रामा अनारकली का सने तसनीफ़ क्या है? 1922, 1901, 1950 या 1854? तो ड्रामा अनारकली जो है इम्तियाज़ अली ताज ने ड्रामा अनारकली 1922 ईस्वी में लिखा था। गोशा आफियत किसका नावल है? उपेंद्रनाथ अश्क, आज़म करेवी या प्रेमचंद या सज्जाद हुसैन का? तो गोशा आफियत प्रेमचंद का नावल है। मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी उर्दू अदब में किस सिन्फ़ की वजह से मशहूर हैं? रिपोर्टाज, इंशाइया, खुद नविश्त, तंज़ो मज़ाह? तो मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी जो है वो तंज़ो मज़ाह के अहम जो है मुसन्निफ़ माने जाते हैं। मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी तंज़ो मज़ाह के अहम जो है मुसन्निफ़ माने जाते हैं। मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी उर्दू अदब में किस सिन्फ़ की वजह से मशहूर है? तो मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी जो है वो तंज़ो मज़ाह की वजह से मशहूर हैं। मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी की तंज़ो मज़ाह जो है उनका वो उस वजह से वो मशहूर हैं। प्रेमचंद की कहानियों का माख़ज़ क्या है? मग़रिबी ज़िंदगी, मुतवस्सित मुस्लिम घराना, शहरी ज़िंदगी या देहाती ज़िंदगी? तो प्रेमचंद की कहानियों का जो है मेन महवर जो है वो देहाती ज़िंदगी है और आम इंसानों की ज़िंदगी, मेहनत कश तबका जो है उनकी कहानियों का मौजू है। आलमी अदब में अलमिया निगारी के बानी की हैसियत किसको हासिल है? उर्दू थिएटर का बाबा आदम किसे कहा जाता है? दादा भाई रतनजी ठोठी को, एहसन लखनवी, आगा हश्र काश्मीरी या तालिब बनारसी को? तो उर्दू थिएटर का बाबा आदम जो है दादा भाई रतनजी ठोठी को कहा जाता है। नई कहानी के फ़न का मुवज्जिद किसे कहा जाता है? तो नई कहानी के फ़न का मुवज्जिद प्रेमचंद को कहा जाता है। आ बेगुम किसकी तसनीफ़ है? तो मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी की जो तसनीफ़ है उसका नाम है आ बेगुम। एलियट और ओडिसी किसकी तसनीफ़ है? एलियट और ओडिसी होमर की तसनीफ़ है। उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा है? कैथी, ज़िहाक, सिल्वर किंग, इंद्रसभा? तो उर्दू का पहला ड्रामा इंद्रसभा है। प्रेमचंद ने कौन सा रिसाला जारी किया था? तहज़ीबुल अखलाक, नया दौर, हंस या मारिफ? प्रेमचंद ने कौन सा रिसाला जारी किया था? तो हंस रिसाला जो है प्रेमचंद ने जारी किया था। प्रेमचंद का घरेलू नाम क्या था? उनका जो नाम था उनका नाम क्या रखा गया था? प्रेमचंद उनका कलमी नाम है, लेकिन उनका असल नाम क्या है? धनपत राय। नौशाबा किस ड्रामे का किरदार है? आगरा बाज़ार, इंद्रसभा, आजमाइश, ज़िहाक? तो नौशाबा जो है ड्रामा ज़िहाक का किरदार है। ज़िहाक जो है मोहम्मद हसन का लिखा हुआ ड्रामा है। उर्दू की नसरी दास्तानें किसकी तसनीफ़ है?
اردو کی نثری داستانیں یہ گیان چند جین کی تصنیف ہے۔ کس نے اپنے افسانوں میں ہندو دیو مالا کا استعمال کثرت سے کیا ہے؟ تو راجندر سنگھ بیدی نے اپنے افسانوں میں ہندو دیو مالا کا استعمال کیا ہے۔ موم کی مریم کس کی تصنیف ہے؟ تو موم کی مریم جو ہے وہ جیلانی بانو کی تصنیف ہے۔ موم کی مریم جیلانی بانو کی تصنیف ہے۔ میرات العروض کس کی تصنیف ہے؟ میرات العروض جو ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد کی کا ناول ہے۔ میرات العروض ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے۔ باغ و بہار پہلی بار کس سن میں جو ہے وہ شائع ہوا؟ تو 1803 عیسوی ہے یہاں پہ آپشن، 1804 عیسوی میں مانا جاتا ہے، تو 1803 عیسوی 1804 عیسوی میں اس کی اشاعت ہوئی ہے۔ اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ تو اردو جو ہے وہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ ٹیڑھی لکیر میں کہانی کس کے ارد گرد گھومتی ہے؟ تو ٹیڑھی لکیر میں کہانی شمن کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ناول ٹیڑھی لکیر جو ہے وہ عصمت چغتائی کا ناول ہے۔ اس کا جو مرکزی کردار ہے، مین کردار جو ہے وہ شمن ہے، اس کے ارد گرد ہی ساری کہانی کا مواد جو ہے ارد گرد اس کی کہانی گھومتی رہتی ہے۔ اردو نثر کا باقاعدہ آغاز کہاں سے ہوا؟ عظیم آباد سے، لکھنؤ سے، دہلی سے یا دکن سے؟ تو اردو نثر کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ دکن سے ہوتا ہے۔ افسانے کو ایک نشست میں ختم ہو جانا چاہیے، یہ جملہ کس کا ہے؟ تو ایڈگر ایلن پو کا یہ قول ہے کہ افسانے کو ایک نشست میں ختم ہو جانا چاہیے۔ فردوس بری کس کی تصنیف ہے؟ مولانا عبدالحلیم شرر کی تصنیف ہے فردوس بری۔ جذب عشق کا سن تالیف کیا ہے؟ تو جذب عشق کا سن تالیف جو ہے 1798 عیسوی ہے۔ دکن میں اردو کے اولین نمونے کس دور میں ملتے ہیں؟ دکن میں اردو کے اولین نمونے بہمنی دور میں ملتے ہیں۔ دکن میں اردو کے اولین نمونے کس دور میں ملتے ہیں؟ تو دکن میں اردو کے اولین نمونے بہمنی دور میں ملتے ہیں۔ نوطرز مرصع کس کی تصنیف ہے؟ نوطرز مرصع حسین عطا خان تحسین کی تصنیف ہے۔ گوتم نیلمبر کس ناول کا کردار ہے؟ تو گوتم نیلمبر جو ہے وہ آگ کا دریا کا اہم کردار ہے۔ بازار حسن کا کس نثری صنف سے تعلق ہے؟ تو ناول جو ہے بازار حسن ناول کا جو ہے ناول سے تعلق ہے، مطلب بازار حسن جو ہے وہ کون سی صنف ہے؟ تو ناول ہے، بازار حسن ناول ہے۔ آگ کا دریا کے آغاز میں کس شاعر کی نظم کا ٹکڑا درج ہے؟ تو آگ کا دریا کے آغاز میں قرۃ العین حیدر نے ٹی ایس ایلیٹ کی نظم کا جو ہے وہ ٹکڑا درج کیا ہے۔ نصیر الدین ہاشمی کی کتاب کا نام کیا ہے؟ دکن میں اردو۔ نصیر الدین ہاشمی کی کتاب کا نام دکن میں اردو ان کی مشہور کتاب ہے۔ فورٹ ولیم کالج کہاں قائم ہوا ہے؟ تو فورٹ ولیم کالج جو ہے 1800 عیسوی میں کلکتہ میں قائم ہوا تھا۔ علی نامہ میں کس دور کے بادشاہ کے واقعات بیان کیے گئے ہیں؟ علی نامہ میں کس دور کے بادشاہ کے واقعات بیان کیے گئے ہیں؟ تو علی عادل شاہ کے جو ہیں واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ریختہ کس زبان کو کہا جاتا ہے؟ تو اردو کو ریختہ کہا جاتا ہے۔ کس نثری صنف کو ذہن کا آزاد ترنگ کہا جاتا ہے؟ تو انشائیے کو ذہن کا آزاد ترنگ کہا جاتا ہے۔ کتاب خانہ جنگی کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ تو ڈرامہ سے۔ کتاب خانہ جنگی کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ تو ڈرامے سے ہے۔ ابن نشاطی کس دور کے شاعر ہیں؟ تو قطب شاہی دور کے شاعر ہیں۔ ابن نشاطی کس دور کے شاعر ہیں؟ تو قطب شاہی دور کے شاعر ہیں۔ تاریخ افغانستان کس کی تصنیف ہے؟ تو سید فدا حسین کی۔ تاریخ افغانستان کس کی تصنیف ہے؟ تو سید فدا حسین کی تصنیف ہے۔ سفر نامہ روم و مصر و شام کس کا سفر نامہ ہے؟ تو سفر نامہ روم و مصر و شام کے مصنف ہیں شبلی نعمانی۔ ڈرامہ انارکلی کی پہلی اشاعت کب ہوئی تھی؟ اس کی جو ڈرامہ انارکلی کے پچھلا سوال جو ابھی پہلے گزرا ہے کہ ڈرامہ انارکلی کا سن تصنیف کیا ہے، تو امتیاز علی تاج نے ڈرامہ انارکلی 1922 عیسوی میں تصنیف کیا تھا اور اس کی اشاعت جو ہے 1931 عیسوی میں ہوئی تھی۔ مولانا عبید اللہ سندھی کا سفر نامہ کابل میں 7 برس کس سن میں شائع ہوا تھا؟ مولانا عبید اللہ سندھی کا سفر نامہ کابل میں 7 برس، یہ جو اس کی اشاعت ہوئی تھی 1921 عیسوی میں۔ جھینگر کا جنازہ کس کی تصنیف ہے؟ تو خواجہ حسن نظامی کی تصنیف ہے جھینگر کا جنازہ۔ کون سا افسانہ پریم چند کا ہے؟ تو نمک کا داروغہ پریم چند کا افسانہ ہے۔ انیہ داتا کرشن چندر کا ڈرامہ افسانہ ہے اور ستاروں سے آگے جو ہے وہ قرۃ العین حیدر کے افسانہ ہے۔ آغا حشر اور اردو ڈرامہ کس کی تصنیف ہے؟ انجمن آرا کی۔ آغا حشر اور اردو ڈرامہ کس کی تصنیف ہے؟ تو انجمن آرا کی۔ سفر نامہ سیر ایران کا مرتب کردہ کون ہے؟ سفر نامہ سیر ایران کو کس نے مرتب کیا تھا؟ تو محمد حسین آزاد نے۔
ابتدا میں سفر نامے کو کس نام سے جانا جاتا تھا؟ تو ابتدا میں سفر نامے کو تاریخ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تاریخ یوسفی کی پہلی اشاعت کس سن میں ہوئی تھی؟ تاریخ یوسفی کی پہلی اشاعت 1847 عیسوی میں ہوئی تھی۔ ڈرامہ میٹھی چھری کس کی تصنیف ہے؟ تو آغا حشر کاشمیری کی تصنیف ہے۔ ڈرامہ میٹھی چھری جو ہے وہ آغا حشر کا ڈرامہ ہے۔ نصرتی کا پورا نام کیا ہے؟ قطب شاہ نصرتی، ولی نصرتی، محمد نصرت نصرتی یا احمد خان نصرتی؟ تو نصرتی کا پورا نام جو ہے محمد نصرت نصرتی۔ نصرتی کا پورا نام محمد نصرت نصرتی ہے۔ رپورتاژ کو ہم واقعات کی ادبی اور محاکاتی رپورٹ کہہ سکتے ہیں، یہ جملہ کس نے کہا؟ رپورتاژ کو ہم واقعات کی ادبی اور محاکاتی رپورٹ کہہ سکتے ہیں، یہ جملہ کس کا ہے؟ تو پروفیسر احتشام حسین کا یہ جملہ ہے کہ رپورتاژ کو ہم واقعات کی ادبی اور محاکاتی رپورٹ کہہ سکتے ہیں۔ ہاسٹل میں پڑھنا کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ پطرس بخاری کی تصنیف ہے۔ ہاسٹل میں پڑھنا پطرس بخاری کی تصنیف ہے۔ انشائیہ کے ابتدائی نقوش کس کتاب میں ملتے ہیں؟ تو صبرس میں جو ہے انشائیہ کے ابتدائی نقوش نظر آتے ہیں۔ اردو کے پہلے ڈرامہ کا نام کیا ہے؟ تو اندر سبھا جو ہے اردو کا امانت لکھنوی کا ڈرامہ ہے۔ اندر سبھا اسے اردو کا پہلا ڈرامہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ کالی شلوار کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ منٹو کی تصنیف ہے کالی شلوار۔ مثنوی کا فنی امتیاز کیا ہے؟ تو ہر شعر کے مصرعوں کا ہم قافیہ ہونا یہ مثنوی کا فنی امتیاز ہے کہ ہر شعر کے جو مصرعے ہوتے ہیں وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ داستان غدر کس کی تصنیف ہے؟ تو ظہیر دہلوی کی تصنیف کا نام ہے داستان غدر۔ قصیدے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو قصیدے کی 2 قسمیں ہیں۔ قصیدے کی 2 قسمیں ہیں۔ یادگار غالب کس کی تصنیف ہے؟ الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے، اس میں مرزا غالب کی سوانح عمری بیان کی ہے انہوں نے۔ مثنوی زہر عشق کس کی تصنیف ہے؟ تو شوق لکھنوی مرزا شوق لکھنوی کی تصنیف ہے زہر عشق۔ سلسلہ روز و شب کس کی خود نوشت سوانح ہے؟ تو صالح عابد حسین کی سوانح ہیں۔ کس زبان سے قصیدہ اردو میں آیا؟ تو فارسی سے جو ہے فارسی زبان سے قصیدہ اردو میں آیا۔ خواجہ حسن نظامی کی آپ بیتی کس سن میں شائع ہوئی تھی؟ خواجہ حسن نظامی کی آپ بیتی کس سن میں شائع ہوئی تھی؟ تو 1919 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ طوطی نامہ مثنوی کہاں لکھی گئی؟ تو گولکنڈہ میں لکھی گئی۔ طوطی نامہ مثنوی کہاں لکھی گئی؟ تو گولکنڈہ میں لکھی گئی۔ اردو میں سوانح نگاری کی بنیاد کس نے رکھی؟ تو الطاف حسین حالی نے رکھی تھی۔ اردو میں سوانح نگاری کی بنیاد کس نے رکھی؟ الطاف حسین حالی نے۔ قاضی عبدالغفار کا سفر نامہ نقش فرنگ پہلی بار کس سن میں شائع ہوا؟ قاضی عبدالغفار کا سفر نامہ نقش فرنگ پہلی بار کس سن میں شائع ہوا؟ تو 1922 عیسوی میں یہ شائع ہوا۔ یہ سوال بار بار آ رہا ہے۔ خاقانی ہند کا خطاب کسے ملا تھا؟ تو ذوق کو ملا تھا۔ اکبر شاہ ثانی نے دیا تھا انہیں یہ خطاب۔ مثنوی بکٹ کہانی کے مصنف کون ہیں؟ تو افضل پانی پتی جو ہے بکٹ کہانی کے مصنف ہیں۔ قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو عربی کا۔ قصیدہ جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے اور قصیدہ اردو میں کس زبان سے آیا؟ تو فارسی زبان سے آیا۔ یا آنے کی بات ہو رہی ہے اور قصیدہ خود جو ہے وہ کس زبان کا لفظ ہے، اس میں فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قصیدہ جو ہے وہ لفظ عربی کا ہے اور اردو میں قصیدے کی روایت کہاں سے آئی ہے؟ تو وہ فارسی زبان سے آئی ہے۔ سفر آشنا کس کا سفر نامہ ہے؟ تو گوپی چند نارنگ کا جو سفر نامہ ہے وہ سفر آشنا ہے۔ حیات سعدی کس سن میں لکھی گئی؟ تو حیات سعدی جو ہے الطاف حسین حالی نے شیخ سعدی کی سوانح عمری لکھی تھی 1884 عیسوی میں۔ حیات جاوید کس کی تصنیف ہے؟ الطاف حسین حالی کی، اس میں جو ہے سر سید احمد خان کی سوانح عمری بیان کی ہے انہوں نے۔ ذوق کی وفات کس سن میں ہوئی تھی؟ تو 1854 عیسوی میں شیخ ابراہیم ذوق کی وفات ہوئی تھی۔ سر سید رضا علی کی آپ بیتی کا نام کیا ہے؟ اعمال نامہ۔ سر سید رضا علی کی آپ بیتی کا نام ہے اعمال نامہ۔ اردو میں قصیدہ نگاری کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو دکن سے ہوا ہے۔ اردو میں قصیدہ نگاری کا آغاز مطلب اردو میں قصیدہ جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں قصیدے کی روایت کہاں سے آئی ہے؟ تو فارسی زبان سے آئی ہے۔ اور اردو میں ہندوستان میں جو ہے قصیدے کی اردو میں یعنی اردو قصیدے کی روایت جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تو وہ دکن سے شروع ہوتی ہے۔ مرثیہ دہلی مرحوم کس کا مرثیہ ہے؟ تو الطاف حسین حالی کا مرثیہ ہے دہلی مرحوم، یہ الطاف حسین حالی کا مرثیہ ہے۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ تو قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے۔
مطلع کسے کہتے ہیں؟ تو غزل کا پہلا شعر جو ہے وہ مطلع کہلاتا ہے۔ مجموعہ نظم حالی میں شامل نظم حالی نے کہاں پڑھی تھی؟ مجموعہ نظم حالی میں شامل مجموعہ نظم حالی جو ہے اس میں جو نظمیں شامل ہیں اس کو حالی نے کہاں پڑھی تھی؟ تو انجمن پنجاب کے مشاعرے میں پڑھی تھی۔ غزل بجا طور پر اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ رشید احمد صدیقی کا قول ہے کہ اردو شاعری کی آبرو غزل ہے، تو یہ رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ مرثیے کے اجزاء ترکیبی کتنے ہیں؟ تو 8 مرثیے کے اجزاء ترکیبی کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ مرزا دبیر کی سن پیدائش کیا ہے؟ تو مرزا دبیر کی سن پیدائش جو ہے وہ 1803 عیسوی ہے۔ 1803 عیسوی میں مرزا دبیر کی پیدائش ہوئی تھی۔ فانی بدایونی نے پہلی غزل کب کہی؟ تو فانی بدایونی کی پہلی غزل جو ہے 1890 عیسوی میں انہوں نے کہی تھی۔ میر انیس کا اصل نام کیا تھا؟ تو میر ببر علی ان کا نام تھا اور انیس جو ہے ان کا تخلص تھا۔ دین و سیاست کس کی نظم ہے؟ تو اقبال کی نظم کا نام ہے دین و سیاست۔ ترقی پسند تحریک کی ابتدا کس سال میں ہوئی تھی؟ تو 1935 عیسوی میں ترقی پسند تحریک کی ابتدا ہوئی تھی۔ ترقی پسند تحریک کی ابتدا جو ہے وہ 1935 عیسوی میں ہوئی تھی، اور باقاعدہ جو اس کی آغاز ہوتا ہے وہ ترقی پسند تحریک کا وہ 1936 عیسوی میں۔ کون سا جز جو ہے مرثیہ کے اجزاء ترکیبی میں شامل ہے؟ مطلع، شہادت، گریز، تشبیب۔ تو مرثیے کے اجزاء ترکیبی میں جو ہے وہ شہادت شامل ہے، کیونکہ گریز اور تشبیب تو یہ قصیدے کا جز ہے۔ مطلع غزل کے پہلا شعر جو ہوتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں، اور شہادت جو ہے وہ مرثیے کے اجزاء ترکیبی ہیں۔ فانی بدایونی کا پورا نام کیا تھا؟ تو شوکت علی خان جو ہے ان کا اصل نام تھا، اور فانی بدایونی کے نام سے وہ مشہور ہیں۔ شوکت علی خان ان کا پورا نام تھا۔ مثنوی یوسف زلیخا کے مصنف کون ہے؟ تو میرا جی شمس العشاق جو ہے میرا ہاشمی۔ مثنوی یوسف زلیخا کے مصنف کس کی تصنیف ہے؟ تو مثنوی یوسف زلیخا جو ہے وہ میرا ہاشمی کی تصنیف ہے۔ اقبال کے کس مجموعے میں نظم مرزا غالب شامل ہے؟ اقبال کے کس مجموعے میں نظم مرزا غالب شامل ہے؟ تو ان کے مجموعہ جو ہے اقبال کا مجموعہ شعری مجموعہ بانگ درا، اس میں ان کی نظم مرزا غالب شامل ہے۔ روح کائنات کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو روح کائنات فراق گورکھ پوری کا شعری مجموعہ ہے۔ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ تو عربی زبان کا لفظ ہے۔ مرثیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو مرثیہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، غزل بھی عربی زبان کا لفظ ہے، قصیدہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ میر حسن کی مثنوی کا کیا نام ہے؟ سحر البیان۔ میر حسن کی مشہور و معروف مثنوی ہے سحر البیان۔ مسدس وہ نظم ہے جس کے ہر بند میں جو ہے کیا ہوتے ہیں؟ مسدس کس طرح کی نظم کو کہتے ہیں؟ 5 مصروں والی، 7 مصروں والی، 4 مصروں والی یا 6 مصروں والی؟ تو جس نظم کے بند میں 6 مصرے ہوں اسے مسدس کہتے ہیں۔ علی گڑھ تحریک کس صدی کی تحریک ہے؟ تو یہ 19ویں صدی کی تحریک ہے۔ پروفیسر ابواللیث صدیقی کی تصنیف کون ہے؟ مندرجہ ذیل میں سے پروفیسر ابواللیث صدیقی کی تصنیف کا نام کیا ہے؟ تو لکھنؤ کا دبستان شاعری ابواللیث صدیقی کی تصنیف ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کے مضامین کس نام سے شائع ہوئے؟ علامہ شبلی نعمانی کے مضامین مقالات شبلی کے نام سے شائع ہوئے۔ بہمنی سلطنت کا زوال کس صدی میں ہوا؟ تو 15ویں صدی میں جو ہے بہمنی سلطنت کا زوال ہوا تھا۔ محمد شاہ تغلق نے کس صدی میں دکن کا پایۂ تخت بنایا تھا؟ محمد شاہ تغلق نے کس صدی میں دکن کو پایۂ تخت بنایا تھا؟ تو 14ویں صدی میں انہوں نے محمد شاہ تغلق نے دکن کو اپنا پایۂ تخت بنایا تھا 14ویں صدی عیسوی میں۔ دلی کا دبستان شاعری کس کی تصنیف ہے؟ تو نور الحسن ہاشمی کی تصنیف ہے دلی کا دبستان شاعری۔ سر عبد القادر کس رسالے کے مدیر تھے؟ تو مخزن کے جو ہے مدیر تھے، سر عبد القادر جو ہے رسالہ مخزن کے مدیر تھے۔ 2 ادبی اسکول کس کی تصنیف ہے؟ تو علی جواد زیدی کی تصنیف کا نام ہے 2 ادبی اسکول۔ انجمن پنجاب کب قائم ہوا تھا؟ تو 1865 عیسوی میں یہ قائم ہوا تھا، اور انجمن پنجاب کا پہلا مشاعرہ جو ہے 1874 عیسوی میں ہوا تھا۔ انجمن پنجاب جو ہے اس کو قائم کیا گیا تھا 1865 عیسوی میں، اور انجمن پنجاب کا پہلا مشاعرہ 1874 عیسوی میں ہوا تھا۔ عادل شاہی خاندان کی سلطنت کا آغاز کس سن میں ہوا تھا؟ تو عادل شاہی خاندان کی سلطنت کا آغاز 1490 عیسوی میں ہوا تھا۔ منٹو کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو لدھیانہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ چوری اور اس کا کفارہ میں کس کی آپ بیتی بیان کی گئی ہے؟ تو گاندھی جی کی چوری اور اس کا کفارہ میں کس کی آپ بیتی بیان کی گئی ہے؟ تو گاندھی جی کی آپ بیتی کو بیان کیا گیا ہے چوری اور اس کا کفارہ۔
ड्रामा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो ड्रामा जो है यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ड्रामा यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इंद्र सभा किसका ड्रामा है? तो इंद्र सभा जो है अमानत लखनवी का ड्रामा है। इंद्र सभा अमानत लखनवी का ड्रामा है। क्या हो रहा है? इंद्र सभा किसका ड्रामा है? तो अमानत लखनवी का जो है वो ड्रामा है इंद्र सभा। अंजाम किसका ड्रामा है? मोहम्मद मुजीब का ड्रामा अंजाम है। अंजाम किसका ड्रामा है? तो मोहम्मद मुजीब का। सर सैयद अहमद ख़ान कहाँ पैदा हुए थे? तो दिल्ली में। असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है? सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ है। ज़ौक़ का पूरा नाम क्या था? तो शेख इब्राहिम ज़ौक़ उनका पूरा नाम था। लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले अपनी खुशी न आए ना अपनी खुशी चले, ये शेर किसका है? तो ये ज़ौक़। लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, ये शेर जो है शेख इब्राहिम ज़ौक़ का है। उर्दू शायरी में सौदा की शोहरत का असल मैदान क्या है? तो सौदा जो है वो क़सीदे की वजह से मशहूर है। किस शायर के यहाँ गम के मज़ामीन कसरत से पाए जाते हैं? तो फ़ानी के यहाँ गम के मज़ामीन कसरत से पाए जाते हैं। किसकी शायरी में तंज़ व मज़ाह कूट कूट कर भरा हुआ है? तो अकबर इलाहाबादी की नज़्म जो है वो तंज़िया और मज़ाहिया शायरी है। नज़्म जलवाए दरबार दहली में नूर की मौजें कहाँ से आ रही हैं? तो लम्प से नूर की मौजें। नज़्म जो है जलवाए दरबार दहली, उसमें नूर की मौजें कहाँ से आ रही हैं? तो लम्प से आ रही हैं। जोश का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो रूह अदब जोश का पहला शेरी मजमुआ है। जोश ने कौन सा रिसाला जारी किया था? तो कलम जारी किया था। जोश ने रिसाला कलम जारी किया था। शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? तो जोश मलिहाबादी को शायर इनकलाब कहा जाता है। फूलों के गीत किसका मजमुआ कलाम है? तो अख्तर शिरानी के कलाम का मजमुआ है फूलों के गीत। अख्तर शिरानी की नज़्म में आवारा गुरबत से क्या मुराद है? तो अख्तर शिरानी की नज़्म आवारा गुरबत से मुराद है परदेस में रहने वाले। आखिरी शब किसका शेरी मजमुआ है? तो कैफ़ी आज़मी के शेरी मजमुए का नाम है आखिरी शब। कैफ़ी आज़मी किस रिसाला से वाबस्ता रहे? तो कौमी जंग से वो वाबस्ता थे। कैफ़ी आज़मी जो है रिसाला कौमी जंग से वाबस्ता थे। यास यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या था? तो यास यगाना चंगेज़ी का असल नाम मिर्ज़ा वाजिद हुसैन था। आयात वजदानी किसका मजमुआ कलाम है? तो यास यगाना चंगेज़ी के कलाम का मजमुआ है आयात वजदानी। काटने वाले ज़मीन से हार गए, इसके जो डैश है उसमें क्या आएगा? तो क्या काटने वाले ज़मीन से हार गए? जंगल काटने वाले, दरख्त काटने वाले, पहाड़ काटने वाले या रास्ता? तो पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए। प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो सोज़े वतन उनका पहला अफसानवी मजमुआ है। गया का किरदार प्रेमचंद के किस अफसाने में शामिल है? तो गिल्ली डंडा में गया का जो है किरदार शामिल है। उर्दू अदब में अज़ीम बैग चुगताई की पहचान कौन सी सिन्फ से है? तो तंज़ो मज़ाह से अज़ीम बैग चुगताई की पहचान है। मिर्ज़ा जंगी किसकी तसनीफ़ है? तो अज़ीम बैग चुगताई की तसनीफ़ का नाम है मिर्ज़ा जंगी। बासी फूल किसका अफसानवी मजमुआ है? तो बासी फूल जो है अली अब्बास हुसैनी का अफसानवी मजमुआ है। वहीद किस अफसाने का किरदार है? तो ICS अफसाने का किरदार है वहीद। कृष्णचंद्र किस तहरीक से वाबस्ता थे? तो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। कृष्णचंद्र तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। कृष्णचंद्र किस तहरीक से वाबस्ता थे? तो कृष्णचंद्र जो है उनका ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से था। कृष्णचंद्र का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो तिलिस्मे ख़याल जो है वो कृष्णचंद्र के पहले अफसानवी मजमुए का नाम है। शिकस्त किसका नावल है? तो शिकस्त जो है वो भी कृष्णचंद्र का नावल है। देवेंद्र सत्यार्थी किस रिसाले के मुदीर रहे? तो रिसाला आजकल के मुदीर देवेंद्र सत्यार्थी थे। देवेंद्र सत्यार्थी किस रिसाले के मुदीर थे? तो रिसाला आजकल के मुदीर थे। अन्य दाता किसकी कहानी है? देवेंद्र सत्यार्थी। अन्य देवता किसकी कहानी है? तो देवेंद्र सत्यार्थी की। अन्य दाता जो है वो कृष्णचंद्र की तसनीफ़ का नाम है और अन्य देवता जो है देवेंद्र सत्यार्थी की तसनीफ़ है। रामू किस कहानी का किरदार है? तो अन्य देवता का किरदार है रामू।
احمد ندیم قاسمی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو پاکستان میں ہوئی تھی۔ احمد ندیم قاسمی نے کون سا رسالہ جاری کیا تھا؟ تو فنون رسالہ فنون احمد ندیم قاسمی نے جاری کیا تھا۔ احمد ندیم قاسمی کے افسانوں کا مرکزی تھیم کیا تھا؟ تو پنجاب کی دیہی زندگی اور عام انسانوں کے مسائل کی عکاسی احمد ندیم قاسمی کے افسانوں میں ہے۔ کلام حیدری کس انجمن کے سیکریٹری رہے؟ تو انجمن ترقی اردو بہار کے سیکریٹری جو ہے وہ کلام حیدری تھے۔ یہ کچھ اہم سوال و جواب تھے جو ہم نے آپ کے سامنے میں رکھے ہیں۔ اگر آپ کو اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی، اور آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا، تاکہ ہم اس طرح کی ویڈیوز آپ کے خدمت میں لاتے رہیں۔